بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر پارٹیسپینٹس، اب ہم سیشن 2 سٹارٹ کریں گے. سیشن 2 کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے اورینٹیشن آف دی میتھمیٹکس ٹیکسٹ بک بیسڈ آن سنگل نیشنل کریکولم. ڈیئر پارٹیسپینٹس، موو ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. اس سلائیڈ میں ہم آبجیکٹیوز آف سیشن 2 کے بارے میں پڑھیں گے. اس سیشن میں ہم سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس کے کی فیچرز کے بارے میں پڑھیں گے. ہم کنکریٹ پکٹوریل ایبسٹریکٹ کے بارے میں پڑھیں گے. ہم ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے بارے میں پڑھیں گے. ہم پکٹوریل ایبسٹریکٹ کو ٹیچنگ میتھڈالوجیز سے ریلیٹ کریں گے. ڈیئر پارٹیسپینٹس، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کی لائف میں کوئی نہ کوئی اس کا ایسا ٹیچر ہوتا ہے جس کو وہ بہت پسند کرتا ہے اور اس سے بہت انسپائر ہوتا ہے. یعنی کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ اس ٹیچر کا فین ہوتا ہے. تو اب ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں اس بارے میں. ہو از یور فیوریٹ میتھمیٹیشین؟ آپ کا فیوریٹ میتھمیٹیشین کون ہے؟ ہز ہر نیم. آپ نے اس کا نام لکھنا ہے. ہز ہر کنٹریبیوشن اینڈ ورک. ان کا کنٹریبیوشن اور ورک لکھنا ہے. وائی از ہی شی یور فیوریٹ میتھمیٹیشین؟ ٹھیک ہے، وہ آپ کے فیوریٹ میتھمیٹیشین کیوں تھے؟ ٹھیک ہے، اس کوشچن کا آپ نے آنسر سوچ لیں آپ اپنے مائنڈ میں. ابھی کچھ دیر میں ہم آپ کا مائک آن کریں گے، پھر آپ سے کوشچن کیا جائے گا اس کے بارے میں، تو آپ نے بتانا ہوگا. ڈیئر پارٹیسپینٹس، ہم نے پریویس سیشن میں سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس کی ٹیکسٹ بک کے بارے میں پڑھا ہے. پریویس سیشن کو پڑھنے کے بعد آپ کے مائنڈ میں سنگل نیشنل کریکولم کی ٹیکسٹ بک کے بارے میں ایک امیج بن گیا ہوگا. اب آپ نے سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں اپنے ویوز آئیڈیاز ہم سے شیئر کرنے. باری باری آپ کا مائک آن کر کے آپ سے سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں پوچھا جائے گا. سب پارٹیسپینٹس نے اس میں پرفارم کرنا ہے. انٹروڈکشن آف ٹیکسٹ بکس. اورینٹیشن ٹو دی ٹیکسٹ بک پریفیس. نمبر 1. Concrete pictorial abstract approach. Concrete pictorial abstract is a highly effective approach to teaching that develops deep and sustainable understandings of mathematics in pupils, often referred to as the concrete representational abstract. CPA was developed by American psychologist Jerome Bernard. The concrete pictorial abstract approach is a system of learning that uses physical and real aids to build a child's understanding of abstract topics. Pupils are introduced to new mathematical concepts through the use of concrete resources. In this book, concepts are organized with the help of real-life examples, attractive eye-catching graphics to make it more interesting. Examples: fruits and blocks. یہ ایک ہائیلی افیکٹو اپروچ ہے جو بچوں میں سسٹینیبل اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرتی ہے. یہ اپروچ ایک امریکن سائیکالوجسٹ جیرومی برنر نے ڈیولپ کی تھی. کنکریٹ پکٹوریل ایبسٹریکٹ اپروچ ایک ایسا سسٹم آف لرننگ ہے جس میں فزیکل اینڈ ریئل ایڈز کو استعمال کر کے بچوں کو ایسی چیزیں سمجھائی جاتی ہیں جو ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں. بچوں کو کنکریٹ ریسورسز کے ذریعے نئے میتھمیٹیکل کانسیپٹ دیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر فروٹس اور بلاکس استعمال کیے جاتے ہیں. اس اپروچ میں بکس میں موجود مٹیریل کا بچوں کو کانسیپٹ دینے کے لیے اور اسے زیادہ افیکٹو اور انٹرسٹنگ بنانے کے لیے آئی کیچنگ اور اٹریکٹیو گرافکس شامل کیے گئے ہیں. ڈیئر پارٹیسپینٹس، نیکسٹ سلائیڈ کی طرف پہ آتے ہیں. سپورٹ فار ٹیچرز اینڈ لرنرز ان کلاس روم. ان دیس بکس teachers and students both are supported with eye-catching graphics,
teaching points are provided with different skills and activities for the direction of teachers to teach in an interactive way. Concept introduction, nature of workout examples, nature of learning activities, practice exercises, challenges, try it. اس کریکولم میں ٹیچرز اور بچوں کو سپورٹ کیا گیا ہے. پہلے جو کریکولم تھا اس میں ٹیچر گائیڈ الگ سے ہوتی تھی، لیکن نئے کریکولم میں ٹیچرز گائیڈ کے بجائے بک میں ہی ٹیچرز کے لیے ٹیچنگ پوائنٹس مختلف سکلز کے ساتھ دی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کی رہنمائی اور سپورٹ کے لیے مختلف ایکٹیویٹیز شامل کی گئی ہیں جس سے لیسن کو انٹرسٹنگ انداز میں پڑھایا جا سکتا ہے. پہلے جو کریکولم تھا اس میں گرافکس اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن نئے کریکولم میں بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آئی کیچنگ گرافکس شامل کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ کریکولم میں بچوں کی سپورٹ کے لیے لرننگ ایکٹیویٹیز، چیلنجز، پریکٹس ایکسرسائزز، کانسیپٹ انٹروڈکشن، ورک آؤٹ ایگزامپل شامل کی گئی ہیں. ڈیئر پارٹیسپینٹس، آئیے ہم کنکریٹ، پکٹوریل اینڈ ایبسٹریکٹ اپروچ کو سمجھتے ہیں. کنکریٹ کی اگزامپل یہ ہے کہ بچے کے ایک ہاتھ میں 2 ایپل دیے جائیں اور دوسرے ہاتھ میں 1 ایپل دیا جائے تو بچہ ان ایپلز کو اکٹھا کر کے کہے گا کہ اب میرے پاس 3 ایپلز ہیں. اسی طرح پکٹوریل کی مثال یہ ہے کہ بچہ اپنی میتھ کی خانوں والی کاپی پر 2 خانوں اور 1 خانے کو جمع کر کے کہتا ہے کہ 3 خانے ہو گئے ہیں. اسی طرح ایبسٹریکٹ کی مثال یہ ہے کہ بچہ کاپی پر 2 جمع 1 لکھ کر اس کا جواب 3 نکال لیتا ہے. یہاں پر جو ایکٹیویٹی دی گئی ہے اس میں فریکشنز کو پکٹوریل فارم میں تبدیل کر کے جمع کیا گیا ہے. آئیے ہم سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس کی ٹیکسٹ بک کے کی فیچرز کو اسٹڈی کرتے ہیں. نمبر 1 ہے پریفیس اینڈ گلوسٹری. نمبر 2 نیچر آف ورک آؤٹ ایگزامپلز. نمبر 3 اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. نیکسٹ ہے پریکٹس ایکسرسائزز. کانسیپٹ انٹروڈکشن، نیچر آف لرننگ ایکٹیویٹیز، ٹیچنگ پوائنٹس، کنکریٹ ایبسٹریکٹ اپروچ، گرافک ووکیبلری، چیلنجز. یہ پیج سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس کی ٹیکسٹ بک سے لیا گیا ہے. اس سلائیڈ میں لکھا ہے کہ ٹرائی یور سیلف، فائنڈ دی سم آف دی اسمالسٹ اینڈ گریٹسٹ 6 ڈیجٹ نمبرز. جب بچہ یہ ٹرائی یور سیلف والی ایکٹیویٹی پڑھے گا تو سب سے پہلے تو وہ یہ دیکھے گا کہ اس ایکٹیویٹی کی جو ٹیکسٹ ہے وہ 3 کلرز میں ہے، تو بچے میں انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا، بچے کو یہ چیز اچھی لگے گی اور یہ ایک آئی کیچنگ گرافکس کا کام کرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ اپنے ذہن میں سوچنا شروع ہو جائے گا کہ سب سے بڑا 6 ڈیجٹ نمبر کون سا ہے، اور بچہ یہ بھی سوچے گا کہ سب سے چھوٹا 6 ڈیجٹ نمبر کون سا ہے. پھر بچہ ان 6 ڈیجٹ نمبرز کو پلس کرے گا. اس سلائیڈ میں پیج کے آخر میں ایک اور ایکٹیویٹی دی گئی ہے. سب سے پہلے بچہ اس ایکٹیویٹی کے کلرز کو دیکھے گا تو اس میں ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا اور وہ خوشی سے پڑھے گا یہ ایک آئی کیچنگ گرافکس ہیں. اس کے بعد اس ایکٹیویٹی کو پڑھ کر 6 ڈیجٹ کے 2 نمبر بنائے گا تو اس سے بچے میں لاجیکل تھنکنگ اور لاجیکل ریزننگ ڈیولپ ہوگی. اس پیج پر جو 2 بچوں کی تصویریں ہیں، اس پکچر کے گرافکس اتنے اچھے ہیں کہ یہ آئی کیچنگ پکچر ہے ایک بچے کے لیے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بچوں کو پڑھنا نہیں آتا، چھوٹے بچے جو اسکول نہیں جاتے،
آپ ان کے ہاتھ میں کوئی بک دے دیں تو بچے اس کی پکچر دیکھتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں. اس طرح اسکول میں بھی جب بچوں کو نئی بکس تقسیم کی جاتی ہیں تو وہ سب سے پہلے اس کو کھول کر اس کی تصویریں دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بک کے گرافکس اتنے اچھے بنائے گئے ہیں کہ بچوں کے لیے آئی کیچنگ ہے. آئیے ایکٹیویٹی نمبر 2 کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہاں پر سنگل نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس کی ٹیکسٹ بک میں سے ایک پیج لیا گیا ہے. پیج کے اس حصے میں ہم چیک کرتے ہیں کہ کون کون سے کی فیچرز موجود ہیں. چیلنجز ٹرائی اٹ یہ بھی موجود ہے یہاں پر. کانسیپٹ انٹروڈکشن بھی ہے. نیچر آف ورک آؤٹ ایگزامپلس یہ جو آئی کیچنگ گرافکس یہاں پر شو ہو رہے ہیں اس میں نیچر آف ورک آؤٹ ایگزامپل دی گئی ہے. کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ اپروچ یہ بھی یہاں پر شامل ہے اور گرافک ووکیبلری بھی یہاں پر ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس ایٹریبیوٹس آف گڈ ٹیچر. اب ہم ایک ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں. یہاں پر ایک ٹیبل بنا ہے جس میں ٹیچرز کی کوالٹیز اور سکلز لکھی ہیں. آپ نے اپنے پسندیدہ ٹیچرز کی 5 کوالٹیز اس ٹیبل سے دیکھ کر ایک پیج پر لکھنی ہے. ہم آپ کا مائک باری باری آن کریں گے. آپ نے یہ کوالٹیز ہمیں بتانی ہیں. نیکسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں. رول آف ٹیچرز. ٹیچرز آر رول ماڈل فار دی اسٹوڈنٹس. دیئر ایکشن کنوے مور دین دیئر ورڈز. اسٹوڈنٹس لرن ویلیوز فرام ہاؤ دیئر ٹیچرز ایکٹ ریدر دین فرام وٹ دے سے. Teachers make a maximum impact on the personality of a student in the formative years. This improved teaching practice could include the following aspects of teacher's role. ٹیچرز ایک رول ماڈل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. بچے بہت اچھے آبزرور ہوتے ہیں. بچے اپنے ٹیچرز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور بچے ٹیچرز کے الفاظ کے بجائے اس کے ایکشن سے زیادہ سیکھتے ہیں. ٹیچرز بچوں کی پرسنالٹی پر میکسیمم امپیکٹ ڈالتے ہیں. ہم یہاں پر امپروو ٹیچنگ پریکٹس میں ٹیچرز کے رول کو پڑھیں گے. اچھا تو ڈیئر اسٹوڈنٹس نیچے جو فگر بنی ہوئی ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اب ٹیچر سب سے پہلے ایک افیکٹو کلاس بناتا ہے. اس کے بعد ٹاپکس کا انٹروڈکشن کرتا ہے. اس کے بعد ریئل لائف پرابلم کو مختلف انداز میں سالو کر کے بچوں کو پڑھاتا ہے. اس کے بعد بچوں کے گروپس بنا کر انہیں مصروف کرتا ہے اور مختلف قسم کے ٹاسک دیتا ہے. ریئل لائف پرابلم بچوں کو سمجھاتا ہے. ٹیچر بچوں کو کلاس میں ایسا ماحول دیتا ہے کہ بچہ ٹیچر سے بات کر سکے اور سوال و جواب اور ریزننگ کر سکے. آخر میں کنکلوژن کرتا ہے کہ کون سی چیزوں کے بارے میں پڑھا. Teaching strategies and demonstration. Mathematics is a science of numbers and space. It has its own language in terms of signs, symbols, and operations. It requires intuition, logic, reasoning, and integrating various ideas and themes. The major strategies recommended for teaching mathematics are as follows: cooperative learning, problem solving approach, and etc. میتھمیٹکس ایک نمبرز کی سائنس ہے. میتھمیٹکس کی ایک اپنی الگ لینگویج ہے. میتھمیٹکس کی لینگویج میں سائنس، سمبلز اور آپریشنز شامل ہیں. میتھمیٹکس میں لاجک، ریزننگ، انٹیگریشن آف ویریس آئیڈیاز اینڈ تھیمز کی ضرورت ہوتی ہے. Implementation of demonstration approach. Demonstration approach is a strategy in which the teacher engages in a learning task other than just talking about it. A teacher's role
is to demonstrate mathematical concepts practically and invite questions, while the learners are encouraged to observe, reflect, and draw relevant inferences about the mathematical concept. Learners are also encouraged to demonstrate their understanding of mathematical concepts. Children should be able to share their learning through practical activity. ڈیمونسٹریشن اپروچ میں ٹیچر بچوں کو ایک لرننگ ٹاسک میں انگیج کرتا ہے. ٹیچر میتھمیٹیکل کانسیپٹ کے بارے میں بچوں کو ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے. بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ سوال کر سکیں. بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ مشاہدہ کریں، ریفلیکشن دیں اور میتھمیٹیکل کانسیپٹ سے نتیجہ اخذ کریں. بچوں کو انکریج کیا جاتا ہے کہ انہیں میتھمیٹیکل کانسیپٹس کے بارے میں جو کچھ سمجھ آیا ہے اسے ڈیمونسٹریٹ کریں. بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنی لرننگ پریکٹیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے شیئر کر سکیں. اس سیشن میں ہم نے کی فیچرز آف ٹیکسٹ بک کے بارے میں پڑھا ہے، کنکریٹ پکٹوریل ایبسٹریکٹ اپروچ کے بارے میں پڑھا ہے، ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے بارے میں پڑھا ہے. کنکریٹ پکٹوریل ایبسٹریکٹ اپروچ اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو ریلیٹ کیا ہے. ہم نے بک سے کنکریٹ پکٹوریل ایبسٹریکٹ اپروچ کی مثالیں لی ہیں. ہم نے کی فیچرز آف ڈفرینٹ ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے بارے میں پڑھا ہے.